بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹائملی ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہے تو نیچے کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ شکریہ۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آفیشیل ٹرمینالوجیز آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آفیشیل ٹرمینالوجیز کی معنی ہے دفتری اصطلاحات۔ تو سب سے پہلا آفیشیل ٹرمینالوجی ہے کیڈر۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں کیڈر کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سرکار جب ایک ادارے کو بناتا ہے تو اس ادارے کو چلانے کے لیے مختلف اقسام کے پوسٹوں کو کریٹ کرتا ہے۔ پھر ان پوسٹوں پر ملازمین بھرتی کیے جاتے ہیں۔ ہر ملازم کا اپنا جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک جیسے پوسٹوں کا گروپ بنایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے ان کو ڈیل کیا جا سکے۔ یہ گروپ مختلف خصوصیات کی بنا پر بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جاب ڈسکرپشن، ادارہ، صوبہ، ضلع وغیرہ وغیرہ۔ تو اس گروپ یا یونٹ کو کیڈر کہتے ہیں۔ کیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے: کیڈر مینز the strength of a service or a part of a service sanctioned as a separate unit۔ ایک کیڈر کے اندر ایک جیسے خصوصیات والے پوسٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچنگ کیڈر ہے۔ یہ تمام اساتذہ صاحبان کی پوسٹوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کا کام پڑھانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیڈر کی مزید اقسام درج ذیل ہیں: ڈسٹرکٹ کیڈر، پروونشل کیڈر، مینجمنٹ کیڈر، کلیریکل کیڈر، ڈسٹرکٹ ٹیچنگ کیڈر، پروونشل ٹیچنگ کیڈر، ETC۔ ان سب کو ہم باری باری پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ٹیچنگ کیڈر۔ اس یونٹ یا گروپ کے اندر ایک PhD سے لے کر SS تک تمام اساتذہ صاحبان آتے ہیں۔ نمبر 2، مینجمنٹ کیڈر۔ یہ تمام مینجمنٹ کے ملازمین کا گروپ ہوتا ہے۔ مثال، اس گروپ کے اندر ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر وغیرہ آتے ہیں۔ نمبر 3، کلیریکل کیڈر۔ اس کیڈر کے اندر تمام جونیئر کلرکس، سینئر کلرکس، سپرنٹینڈنٹس وغیرہ آتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام صرف اور صرف دفتر کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ مینجمنٹ کیڈر کے ملازمین کا کام دفتر کے ساتھ ساتھ اسکولوں سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، ڈسٹرکٹ کیڈر۔ BPS 3 سے لے کر BPS 15 تک جتنی بھی ملازمین ہیں یہ ڈسٹرکٹ کیڈر کے اندر آتے ہیں۔ اس کے اندر تمام اساتذہ صاحبان اور کلیریکل ملازمین آتے ہیں۔ ان ملازمین کی اپائنٹمنٹ سے لے کر ریٹائرمنٹ تک تمام سروسز کی کامپیٹنٹ اتھارٹی DO صاحب ہوتا ہے۔ کامپیٹنٹ اتھارٹی کیا ہے؟ کامپیٹنٹ اتھارٹی کا مطلب مجاز اتھارٹی۔ یہ وہ اتھارٹی ہوتی ہے جس کے پاس حکومت کی طرف سے ایک سرکاری کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت خیبر پختونخوا نے ایک DO صاحب کو APT رولز 1989 یعنی اپائنٹمنٹ پروموشن ٹرانسفر رولز 1989 کے تحت یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ BPS 15 یا اس سے نیچے ملازمین بھرتی کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں DO صاحب نان گزٹڈ ملازمین بھرتی کرنے کی کامپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ نمبر 5، پروونشل کیڈر۔ BPS 16 یا اس سے اوپر جتنی بھی ملازمین ہیں وہ پروونشل کیڈر میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر SS، SST، اسسٹنٹ وغیرہ وغیرہ۔
ان بی پی ایس 16 کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر ریٹائرمنٹ تک سب سروسز کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈائریکٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن صاحب ہوتا ہے، جبکہ بی بی ایس 17 یا اس سے اوپر کے ملازمین کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر ریٹائرمنٹ تک سب سروسز کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا سیکرٹری صاحب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایس ایس پرنسپل، ہیڈ ماسٹر وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6، ڈسٹرکٹ کلیریکل کیڈر۔ اس کیڈر کے اندر تمام جونیئر کلرکس، سینئر کلرکس، لیبارٹری اسسٹنٹ وغیرہ آتے ہیں۔ ان ملازمین کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈی او صاحب ہوتا ہے۔ نمبر 7، پروونشل کلیریکل کیڈر۔ اس کیڈر کے اندر تمام اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس، لیب سپرنٹینڈنٹس اور لائبریرین وغیرہ آتے ہیں۔ نمبر 8، ڈسٹرکٹ ٹیچنگ کیڈر۔ اس کیڈر کے اندر بی پی ایس 12 سے لے کر بی پی ایس 15 تک تمام اساتذہ صاحبان آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پی ایس ٹی، سی ٹی، اے ٹی 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 کاری، سینئر کاری، ڈی ایم، پی ٹی، ای ٹی سی۔ نمبر 8، پروونشل ٹیچنگ کیڈر۔ اس کیڈر کے اندر بی پی ایس 16 یا اس سے اوپر جتنی بھی اساتذہ صاحبان ہیں وہ اس میں آتے ہیں، یعنی یہ گزٹیڈ اساتذہ صاحبان کا گروپ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایس ایس، ایس ایس ٹی وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 9، پیرنٹ کیڈر۔ جب ایک ملازم ڈپوٹیشن پر کسی دوسرے محکمے کو چلا جائے تو جس محکمے میں وہ بھرتی ہوا ہے وہیں اس کا پیرنٹ کیڈر ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد ٹیچنگ کیڈر میں آتا ہے، لیکن اگر وہ ڈپوٹیشن پر سیکریٹریٹ چلا جائے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کا پیرنٹ کیڈر ہوگا۔ نمبر 10، آئی ٹی کیڈر۔ اس کیڈر کے اندر تمام آئی ٹی کے ملازمین آتے ہیں۔ اس کیڈر کی جتنی بھی ملازمین ہیں وہ گزٹیڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر آپریٹر، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، آئی ٹی وغیرہ وغیرہ۔ تھینکس فار واچنگ۔